وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ بزم خطبہ کے تحت نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ تربیتی کام شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ آج برخوردار نے جس عنوان پہ عرض کرنے کے لیے کچھ کہا ہے وہ یہ کہ ہمارے اکابر کا طرز خطابت کیا تھا۔ یقیناً جس کو ہم اپنے اکابر کا طرز خطابت کہتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے دینی گفتگو کس بنیاد پر اور کس طریقے سے کرتے تھے اور اس سے انسانیت کو فائدہ کتنا ہوا۔ یقیناً جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن چونکہ تدبر اور تفکر کی عادت نہیں ہے، گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنے کی عادت نہیں ہے، تو بعض دفعہ انسان دیکھتا تو بہت کچھ ہے یا سنتا بھی بہت کچھ ہے، لیکن تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، سطحی نظر کی وجہ سے اوپر سے گزر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن اگر وہی طالب علم، ایک نوجوان فاضل، گہرائی کے ساتھ اگر اپنے اکابر کے خطبات دیکھ لے، سن لے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے گوہر انسان کو عطا فرما دیتے ہیں کہ جو انسان کی جھولی کے اندر آ جاتے ہیں۔ جس کو آپ لوگ قوت بیان کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کے اوپر جہاں اور احسانات کیے ہیں تو ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو قوت گویائی عطا کی ہے، بیان کا ملکہ عطا کیا ہے۔ گویا اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قوت گویائی اور بیان کا ملکہ رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو علمہ البیان، قوت بیان دی ہے، سکھایا ہے۔ تو اس کے اندر نکھار پیدا کرنا یا اپنے اندر اس موجود صلاحیت کو استعمال کرنا، اگر آپ کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں، ایک بچہ حافظ ہے، اس نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کر لیا ہے، تو یہ قرآن پاک کی دولت اور یہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتا رہے گا تو یہ صلاحیت بڑھتی بھی جائے گی اور اس کا پتہ بھی چلے گا، لیکن خدا نخواستہ وہ اس کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، پڑھنے کو چھوڑ دیتا ہے، تو جو اتنی محنت سے ایک اپنے اندر ملکہ صلاحیت پیدا کی تھی، جو ایک دولت اس کے اندر آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس پہ گرد پڑے گی، یعنی وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت بیان ایک انسان کو عطا فرمائی ہے، اگر وہ اپنے ملکے کو، اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس سے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی، لیکن اگر استعمال نہیں کرتا تو پھر بہت مشکل ہے۔ اور یقیناً جیسے باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تدریج کا اصول رکھا ہے کہ آہستہ آہستہ چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے، تو اس بیان کے ملکے کے اندر بھی آہستہ آہستہ ہی انسان اپنے کمال کو یا اوپر والے درجات کو پہنچا کرتا ہے، ایک دم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہمارے فضلاء کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جب فارغ ہوں گے، عالم بن جائیں گے تو خود بخود بیان کرنا آ جائے گا، جبکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ تدریس اچھی کر لیتے تھے، لیکن جس وقت عوامی مجمع میں بیان کرنا پڑے تو ان کی طبیعت بہت گھبراتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ زمانہ طالب علمی کے اندر اس کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اگر ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں دیانتاً اس کی کوشش کر لیں تو چونکہ ہمارا تو کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے اور دین کو آگے پہنچانا ہے، تو دین کے آگے پہنچانے کے اندر زبان کا استعمال تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دینی علوم جیسے سیکھنے ہیں تو علوم کو آگے بیان کرنے کا ملکہ شاید یہ اس سے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی اہتمام کے اوپر تقریباً نصف صدی تک رہے ہیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے
قوت بیان کا ملکہ تو میں نے کہا ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب شروع میں نے کچھ بیان کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے اساتذہ کو، کہ وہ شفقت فرما کر کہتے کہ طیب تم نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور جب وہ یہ فرما دیتے تو میرے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا، اور پھر اللہ نے اتنا اونچا ملکہ عطا فرما دیا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے خطیب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خطابت کا بادشاہ کہیں تو شک نہیں کہ بے تاج بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اپنے پرائے بھی اس کے قائل تھے۔ لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب ہر قاری صاحب کا بیان ہوتا تھا تو حضرت شاہ جی سٹیج پر سامنے بیٹھ کر ہر قاری صاحب کا بیان سنتے تھے، اور پھر اس میں داد بھی دیتے تھے اور بہت لطف اندوز ہوتے تھے، اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت آپ کا ایک بیان سن لیں تو 1 سال کی میری تقریریں تیار ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا مواد آپ کے بیان سے مل جاتا ہے کہ میں اسی کو ترتیب دے کر سال بھر بھی بیان کرتا رہوں تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز جس کو آپ اخذ کرنا کہتے ہیں، لینا کہتے ہیں، اس میں آج کمزوری پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنی کتب جب پڑھتے ہیں تو اس میں درک اور اس میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے مطالعہ ہے، تکرار ہے، یہ چیزیں سننا ہے سبق کا، تو ایسے ہی اگر آپ قوت بیان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج کے ماحول میں ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں اپنے بڑوں کی، اور ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر تدبر سے 2-3 صفحے بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں عنوان آنے لگے گا۔ باقی جہاں تک ہمارے اکابر کے طرز خطابت کا تعلق ہے تو دیانتاً عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مصنوعی اور تصنع کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے فطری جس کو آپ طبی کہتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا طرز خطاب وہ فطری تھا، کسی کا بھی تکلف اور تصنع کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ جو فطری بات ہوتی ہے اور طبی طریقے سے بات کی جاتی ہے اس بات میں وزن بھی ہوتا ہے، اور اس بات سے جو چیز آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مخاطب میں اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کر دے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر مریض کو رہنمائی کرتا ہے، اس رہنمائی کرنے کے اندر وہ کوئی تکلف نہیں کرتا ہے، بناوٹ نہیں اس کے ہاں ہوتی ہے، ہاں ایک درد ہوتا ہے، اپنے فن کی مہارت ہوتی ہے، اور وہ بے تکلفی کے ساتھ بتاتا ہے کہ آپ اس سے بچیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور مریض مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے سے یہ کام لینا ہے تو بیٹو ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کسی تکلف اور تصنع کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں طرز یا فلاں طریقہ اختیار کیا جائے پھر شاید جو ہے وہ ہمارے سے دین کا کام ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے اور آپ کے مزاج میں طرز تکلم جو آپ کو دیا ہے آپ دردمندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر انشاءاللہ قلوب میں ضرور ڈالیں گے۔ اس لیے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نقل را عقل باید، کہ اگر آپ کسی کی نقل اتارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ پورا فہم نہ ہوا تو نقل اتارتے اتارتے وہ بے ڈھنگا کام بن جائے گا، جس کو ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں صلاحیت رکھی، بہت سارے لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے، وہ ترنم سے تلاوت کر سکتے ہیں، شعر ترنم سے پڑھ سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے پڑھے، اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کو خام خواہ نقل اتار کر اپنے سارے بیان کا حلیہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طبی اور فطری چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے واعظ کو جو مقبولیت عطا کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مواعظ آج بھی تقریباً 21 یا 22 جلدوں میں چھپے ہوئے مل رہے ہیں، یعنی جو واعظ انہوں نے کہا
جبکہ اس زمانے میں ریکارڈنگ کے یہ چیزیں موجود نہیں تھی جو آج کے دور میں ہیں، لیکن محبت کرنے والے اور درد دل رکھنے والوں نے ان کو قلم بند کر لیا اور کر کے امت تک پہنچا دیا۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر جس چیز کی کمزوری محسوس کرتا تھا میں اسی عنوان پر واز کہہ دیتا تھا، تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور میرے سامعین کو بھی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ وہ گر ہے کہ ہم جو بات کہیں وہ دوسروں کے لیے کم کہیں، اپنے لیے زیادہ کہیں، اور اپنے لیے تو ہم اسی وقت کہیں گے جب ہمیں پہلے پتہ ہو کہ یار یہ کمزوری تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو جب ہم اپنی نیت کر کے کہیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سامعین کو بھی نفع ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے بڑوں کی یہ گر کی بات کہ دین کی بات جو کہی جائے اس کے اندر اپنے آپ کو نظر انداز نہ کیا جائے، اپنے نفس کو نہ بھولا جائے، اور قرآن نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو نظر انداز نہ کرو، اپنے آپ کو مت بھلا دو۔ تو میں اور آپ جب دین کی بات کریں تو اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کر بات کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ اس نیت کے ساتھ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے جب بھی واز فرماتے تھے۔ حضرت نے اپنی غالباً بوادر النوادر کے اندر کہیں تذکرہ بھی اس کا کیا ہے کہ جس وقت میں بیان کرنے لگتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ ایسی چیز کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے حاضرین کے حال کے موافق ہو، یعنی جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے موافق حال ہے وہ بات مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو فرماتے تھے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہی بات کہلوا دیتے ہیں جو میرے حاضرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال عرض کی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ لکھے گا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی مرض کا پتہ نہ ہو اور یہ آنکھیں بند کر کے جو اس کے دل میں آ رہا ہے یا جو اس کا دل چاہتا ہے وہ لکھ دے، تو یہ خیانت سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کی حالت کے موافق، بیماری کے موافق کوئی نسخہ لکھتے ہیں تو یہ دیانت سمجھی جائے گی۔ ایسے آج میں اور آپ اس منبر و محراب پر بیٹھ کر اپنے مخاطب کی ضرورت کو سمجھیں کہ بھی میرے مخاطب کو ضرورت کیا ہے تو میں وہ بات کہوں۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ اپنے بڑوں کی نقل اتارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے جس ماحول میں بات کر رہے ہیں ممکن ہے ان کے سامعین سب ان کے مداح ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، بالائی طبقہ ہو، تو ہر آدمی اپنے طبقے کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتا ہے۔ تو میں جس مسجد میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس ماحول میں ہوں، میں سب سے پہلے اس کو سمجھ لوں کہ میرا ماحول کیسا ہے، میرے لوگوں کی ذہنی سطح کیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ ارشاد کہ تم لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرو، ایسے نہ ہو کہ ان کی تم سمجھ سے اونچی بات کر دو اور لوگ دین کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ جیسے کتاب فہمی کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، تو میں دیانتاً ایک بات کہہ دیتا ہوں، کتاب فہمی کے لیے بھی تدبر کی ضرورت ہے، لیکن اپنے مخاطب اور سامعین کو سمجھنا شاید یہ کتاب فہمی سے بھی زیادہ ضروری ہے اور زیادہ باریک بینی والی چیز ہے کہ آپ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح اور ان کی ضرورت کو سمجھ جائیں۔ اگر آپ نے تشخیص ٹھیک کر لی ہے، جیسے ڈاکٹر کا پہلا کام ہوتا ہے کہ مرض کی تشخیص ٹھیک کر لے، تو ایسے ہی اگر آپ اپنے علاقے، اپنی مسجد، اپنے سامعین یا جہاں بھی آپ گفتگو کرنے جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ تشخیص آپ نے کر لی کہ ان لوگوں کی ضرورت اور ذہنی سطح کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر جو دوسرا کام ہے اسے ہم تجویز کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی چیز طے کرنا۔ تو آپ اپنی گفتگو جو طے کریں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کے ملنے میں سب سے بڑا دخل بھائیو دعا کا ہوتا ہے۔ میں آپ سے دیانتاً عرض کرتا ہوں، آپ دعا کے عادی بن جائیں
اور بیان سے پہلے ایک لمحہ اپنے اللہ سے لو لگا لیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے اس کا القاء فرما دے، وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے جو میرے ان کے لیے نافع ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ضرور ڈال دیں گے۔ اگر آپ اپنے اکابر کے خطبات جن سے امت کو بہت بڑا نفع ہوا ہے، امت کی دینی زندگی بدلی ہے، امت کے عقائد ٹھیک ہوئے ہیں، معاشرت ٹھیک ہوئی ہے، اور جانے کے بعد وہ بڑی ڈھب کی زندگی گزارنے لگے جس سے یہ پتہ چلا کہ واقعی ان پر کسی کا اثر ہے، اگر آپ ان کے خطبات کو دیکھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو ایک بات بہت واضح نظر آئے گی کہ انہوں نے مثبت پہلو کو اختیار کیا، ایسا پہلو جو مثبت رنگ رکھتا ہو اس کو زیادہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے ہاں فضلاء فارغ ہوتے ہیں تو اکثر درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہم اپنی مسجد میں درس دیں، یا کہاں سے شروع کریں، نقطۂ آغاز جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ اور استاد محترم جامعہ امدادیہ کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بیان کا بہت عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا اور ماشاءاللہ اپنی بات بہت اچھی سمجھا لیتے تھے۔ میں دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا تو وہاں تشریف لائے تو میں بھی وہاں ایک مسجد میں درس حدیث دیا کرتا تھا، تو جب میں درس حدیث دینے لگا تو میں نے سوچا کہ کہاں سے شروع کروں، مشکات کا درس تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر ابتدائی ابواب شروع کروں گا تو یہ تو مباحث کے ابواب ہیں اور اس میں الجھن زیادہ ہوتی ہے اور مسلمان تو پہلے ہی الجھے ہوئے ہیں، تو اگر میں بھی یہی باتیں شروع کر دوں گا تو یہاں کوئی نہ کوئی الجھن، رد و قد اور اسی طریقے سے اعتراض و جواب یہ کام ہو جائیں گے۔ تو میں نے غور کیا تو بہرحال تھوڑا سا ذہن میں یہ آیا کہ کتاب الرقاق سے شروع کرنا چاہیے، جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، آگے معاشرتی ابواب آ رہے ہیں تو یہ سنانے چاہیے۔ تو میں نے الحمدللہ وہاں سے درس شروع کیا، تو جو مسجد میں چونکہ جس مسجد میں بھی آپ ہیں وہاں ہر طبقے کا آدمی ہے، ہر مکتبہ فکر کا آدمی ہے، الگ الگ سوچ رکھنے والا آدمی ہے۔ ہم یہ جو سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں کو میں نے بات کرنی ہے، تو بھائیو یہ غلط بات ہے۔ آپ مسلمانوں سے خطاب کریں، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں امت مسلمہ سے خطاب کر رہا ہوں، پھر آپ کے خطاب کا رنگ اور ہوگا، اور جب آپ مخصوص لوگوں کو اپنا مخاطب سمجھیں گے ایک مکتبہ فکر کو، تو پھر آپ کا رنگ اور ہوگا۔ تو مسلمانوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کریں۔ تو جب میں نے وہاں سے شروع کیا تو حضرت تشریف لائے تو میں نے عرض کیا حضرت آپ ایک دن درس دے دیں، تو پوچھا کہاں سے شروع کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کتاب الرقاق سے شروع کیا ہے۔ انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ میں نے بھی جب مشکات کا درس یہاں فیصل آباد میں ایک مسجد میں شروع کیا تھا تو یہیں سے شروع کیا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر خود نہیں بنا سکتے تو تیار شدہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو معارف الحدیث ہے اس کی 3 جلدیں حصے زیادہ ہیں، تو تیسری جلد جس میں دعا، ادعیہ، اذکار اور حقوق کا بیان ہے، آپ ابتداً حقوق والدین، ہمسائے، پڑوسی، مہمان اور اس طرح بہن بھائی، معاشرہ، سوسائٹی، آپ یہ سنائیں، ادعیہ سنائیں، اذکار سنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، آپ کی مسجد کا پورا مجمع اس کو سن لے گا اور مسلسل سننے سے آپ کے بارے میں ایک اچھا اعتقاد قائم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ پہلے اعتقاد ہوتا ہے پھر انقیاد ہوتا ہے۔ آپ کی بات سن کر جب عقیدت آپ کی ہو گئی تو یاد رکھیے گا پھر عقیدہ بھی آپ والا اپنا لے گا، لیکن اگر آپ کی عقیدت نہیں ہے، آپ سے اعتقاد نہیں ہے، تو وہ آپ کے عقیدے پر آنا بھی اس کا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے عقائد پر لانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ معاملات سنا کر اعتقاد اور اس چیز کو پیدا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر انقیاد، وہ آپ کی اطاعت شروع کر دیں گے، یعنی وہ سمجھ لیں گے کہ یہاں سے جو ہمیں ملے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عنوان سے،
مثبت پہلو سے ملے گا، تو اس لیے ہمارے بزرگ جو ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے خطبات میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مثبت پہلو انشاءاللہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو یہ آپ مثبت پہلو جو ہے وہ ابتداً لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور جب آپ درس دینا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کا معمول بھی یہ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کم از کم تیاری ضرور فرماتے تھے، اور ایک مبتدی ابتدائی جو فاضل ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کلاس میں جا کر سبق پڑھانا ہے تو اس کے لیے مطالعے کو فرض عین قرار دیتے ہیں کہ استاد بغیر مطالعے کے اگر سبق پڑھاتا ہے تو اس کے لیے ہم مختلف تعبیرات اختیار کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اور طالب علم بھی سمجھ جاتا ہے کہ استاد نے مطالعہ نہیں کیا ہوا، اس لیے خواہ ادھر ادھر یا ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے یا گہرائی سے بات نہیں سمجھا رہا۔ لیکن جو استاد مطالعہ کر کے گیا ہوتا ہے وہ پورا گھنٹہ بھرپور گفتگو کرتا ہے، اور طالب علم چاہے کتنا نکما ہو لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ استاد کے علم میں گہرائی ہے اور استاد مطالعہ کر کے آیا ہے۔ بڑی معذرت سے یہ بات عرض کروں گا، اگر درسگاہ میں چند بچوں کے سامنے مطالعہ کر کے جانا چاہیے تو امت مسلمہ ان کا بھی تو کوئی حق ہے میرے اور آپ کے اوپر، تو ان کے سامنے جب ہم جمعے میں ممبر پر آ کر بیٹھیں یا ویسے بیان کے لیے جائیں تو وہاں بھی مجھے اور آپ کو بھرپور مطالعہ کر کے جانا چاہیے۔ بلکہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ بھی کریں اور اپنے مطالعے کو ترتیب بھی دیں کہ میں نے پہلے نمبر پر کون سی بات کرنی، پھر کون سی کرنی ہے، اور کس نتیجے پر اپنے سامعین کو لے کے جانا ہے تاکہ سامعین اس نتیجے پر پہنچ جائیں جس گفتگو سے میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو مطالعہ بھی کیا جائے اور اس کو ترتیب بھی دیا جائے۔ تو میں نے کہا یہ بھی ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ وہ واعظ کہنے کے لیے بہرحال اس کو ترتیب دیتے تھے، اس کے لیے مطالعہ کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے علم میں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اصحاب علم جانتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ حضرت کا جو نشست تھی جہاں حضرت گھر میں مطالعہ کرتے تھے تو 4 نشستیں بنا رکھی تھیں، ایک جگہ سے اٹھتے تھکاوٹ محسوس کرتے تو دوسری جگہ بیٹھ کر دوسرے فن کا مطالعہ شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا امام بنایا تھا جس شخص کو۔ تو یہ جامعہ اشفیہ کی جو مسجد الحسن ہے، جب اس کا آغاز ہوا، افتتاح ہوا، تو اس پر حضرت نے بڑی ایک تفصیلی بیان فرمایا تھا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید عبد الشکور صاحب ترمذی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا افتتاح میں ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سناتے تھے کہ میں نے پوچھا حضرت یہ واعظ تو بہت عجیب ہے جو آج آپ نے کہا۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا مولوی عبد الشکور تقریباً 1 سال سے میں اس کو تیار کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی تکلف تصنع نہیں ہے، یہ تو بھائی ہماری ضرورت ہے، اب ہمارے پاس اتنی یادداشت حافظہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں، تو اگر آپ تیاری کر لیں، بلکہ بقول میرے ایک استاد صاحب کے کہ جب آپ جمعے کی تیاری کریں تو آپ کے سامنے کاغذ قلم ہونا چاہیے، اور آپ اپنے عنوان کی آیات، احادیث، واقعات ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور پھر ان میں ترتیب دیں کہ میں نے پہلے کیا سنانا ہے پھر کیا سنانا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر اس طرح ترتیب کے ساتھ اپنا جمعہ، اپنا درس، اپنے ویسے واعظ جو ہیں ان کو کاغذ قلم کے ذریعے سے تیار کرنے کے عادی بن جائیں تو میں نے کہا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا طریقہ اسی طریقے سے ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی اچھی بات کروا دیں گے جو آپ کے لیے بھی نافع ہوگی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو نافع بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ میں نے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ سے کی ہیں۔ بہرحال اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھو بیٹے یا سنو، تو میں نے کہا تدبر سے پڑھو اور تدبر سے سنو۔ سطحی جو سننا اور پڑھنا اس کی عادت ہے اس کو خدا را ختم کرو، اور جیسے اپنی درسیات کی تیاری کرتے ہو اسی طریقے سے عوامی خطبات کی بھی تیاری کرو گے تو انشاءاللہ جب عوام کی جھولی میں آپ دین کی اچھی بات ڈالیں گے تو وہ ہمارے بارے میں اچھا تبصرہ کریں گے کہ فلاں مجلس میں جاؤ یار وہاں سے دین کی اچھی بات مل جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے لوگ کشاں کشاں اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے،
اس کے لیے کسی پبلکسٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل ضرورت درد دل کی ہے اور علم کی ہے کہ درد دل بھی ہو، اچھی نیت بھی ہو اور اس کے لیے مطالعہ اور تیاری بھی ہو، تو انشاءاللہ جو اللہ نے قوت بیان آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے اس میں نکھار پیدا ہوگا اور امت کو فیض اور فائدہ پہنچے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔